ایسے نبی جس کے بارے میں ہم کچھ یوں بھی کہہ سکتے ہیں he was just not a prophet. He was a creator, writer, inventor, fighter, teacher, leader اور بھی بہت کچھ جنہیں فقط زمینوں کا ہی نہیں بلکہ آسمانوں کا علم بھی دیا گیا۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام صرف نبی نہیں، حضرت ادریس علیہ السلام was basically the guardian of treasures. حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی تھے جس کے سچے نبی ہونے کی گواہی خود اللہ پاک نے دی ہے۔ قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے ذکر ملتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں، اس قرآن میں ادریس کا، انہو کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ بھی صدیق نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک قدیم شہر بائبلون میں پیدا ہوئے جو عراق میں بغداد سے 80 کلومیٹر کی دوری پر آج بھی موجود ہے، جو پہلے تو کچھ ایسا ہوا کرتا تھا لیکن بدقسمتی سے اب کچھ ایسا نظر آتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے 550 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 350 سال پہلے کا ہے۔ آپ کے والد کا نام یارد بن مہلائل اور والدہ کا نام برقانہ تھا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام مدو شالخ تھا، اور آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی ہیں۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو کچھ ہی عرصے بعد ان کے پیروکار بہت ہی کم تعداد میں باقی رہ گئے۔ دوسری طرف قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی، ہر طرف بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ لہذا بنی آدم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن وہ سب آپ کے دشمن تھے، اور جو لوگ بھی حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لاتے وہ ان پر بھی ظلم کرنا شروع کر دیتے۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بائبل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور اہل ایمان کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ یہ ایک سرسبز اور شاداب علاقہ تھا جہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا، بہت سارے علوم سیکھے اور خوب ترقی کی، اور ایسی ایجادات کی جس سے یہ دنیا آج تک فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایسی کون کون سی ایجادات کی، آئیے جانتے ہیں۔ یہ جو آج ہم لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں تو اس کا کریڈٹ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کو ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کے پہلے ایسے شخص تھے جنہوں نے قلم سے لکھ کر دنیا کے لیے ترقی کے راستے ہموار کیے۔ اور ویسے ایجوکیشن سسٹم بھی ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام نے دیا، کیونکہ آپ نے باقاعدہ طور پر درس دینے کا آغاز کیا۔ دنیا کے پہلے درزی بھی حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہوں نے کپڑے کو سی کر دنیا کا پہلا لباس تیار کیا۔ اس سے پہلے تو لوگ جانوروں کی کھال اور درخت کے پتوں کو بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ ہتھیار بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا، کیونکہ قابیل کی اولاد آپ پر بار بار حملے کیا کرتی، لہذا آپ نے اسلحہ بنائے اور کئی بار ان سے خون ریز جنگ بھی لڑی۔ ظلم کے خلاف پہلا جہاد بھی آپ نے ہی کیا۔ دنیا میں قانون نافذ کرنے والے پہلے شخص بھی آپ ہی تھے۔ جس نے قانون بنایا تھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سزائیں اور انعامات مقرر کیے۔ دنیا کا پہلا کیلنڈر بھی آپ ہی نے بنایا تھا، جس میں 365 دنوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ کانسٹنٹ کیلنڈر سب سے پہلا انسانی تاریخ میں ادریس علیہ السلام کا ملتا ہے۔ ادریس علیہ السلام پرویز، ان کا اصل نام تو ادریس کبھی تھا ہی نہیں،
ان کا اصل نام تو حنوق یا اخنوق تھا، تو ان کو ادریس کیوں کہا جانے لگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 72 زبانوں کا علم دے رکھا تھا، وہ مختلف زبانوں میں درس دیتے، اسی لیے لوگ انہیں ادریس کہہ کر پکارنے لگے، تو یوں آپ کا نام ادریس پڑ گیا، جس کی معنی ہے درس دینے والا۔ اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کی تمام تر قدیم زبانیں مثلاً عربی، سیریانی، لاطینی، یونانی، عبرانی اور مصری زبانوں کی بنیاد بھی آپ نے ہی رکھی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اور بھی بہت سارے علوم سے نوازا گیا تھا، جس میں ستاروں کا علم، آسمانوں کا علم، آسمانوں پہ جانے کے راستے، یہاں تک کہ فرشتوں سے دوستی بھی تھی۔ ادریس علیہ السلام کا آسمانوں پہ جانے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ رفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے انہیں اٹھایا تھا بہت بلند مقام تک۔ اس شریف میں کچھ اس طرح سے ملتا ہے، جب ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم جب معراج پہ گئے تو چوتھے آسمان پر ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک قصہ تو بہت مشہور ہے کہ ایک بار انہوں نے اپنے ایک دوست فرشتے سے کہا، مجھے آسمان پر لے چلو۔ انہوں نے آپ کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور آسمان پر لے گئے۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ اسرائیل سے میری زندگی کے بابت سوال کرو تاکہ میں اپنی عبادت میں اضافہ کروں۔ اور جب انہوں نے اسرائیل علیہ السلام سے آپ کی عمر کے بارے میں سوال کیا تو اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں خود پریشان تھا کہ ادریس تو نیچے زمین پر موجود ہے، تو میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا؟ اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے سے پوچھا کہ ادریس کہاں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری پیٹھ پر ہیں۔ جب اس فرشتے نے نیچے دیکھا تو ادریس علیہ السلام فرش پر پڑے تھے اور ان کی روح قبض ہو چکی تھی۔ اور بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت اور جہنم کی سیر بھی کر رکھی تھی۔